بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قتل ابی جہل۔ حدیث نمبر 3977۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو عن عطاء بن عباس الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم والله كفار قريش قال عمرو هم قريش ومحمد نعمة الله وأحلوا قومهم دار البوار قال النار يوم بدر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یاد پڑھی الذی بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا۔ کہنے لگے اللہ کی قسم کا کفار قریش ہیں کہ اللہ کی نعمت آئی قدردانی نہیں کی، کفر میں پڑے۔ عمر کہتے ہیں وہ قریش ہیں اور محمد یہ اللہ کی نعمت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نعمت تھی ناقدری کی، کفر میں پڑے۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو دار البوار میں جا اتارا۔ دار البوار سے کیا مراد ہے؟ یہ النار یوم بدر، یہ دار البوار کا مطلب بیان کیا ہے کہ اپنی قوم کو دار البوار ہلاکت کی جگہ میں جا ڈالا، یعنی وہ بدر کے دن جو جہنم ان کے لیے تیار ہوئی تھی اس میں جا کے ڈالا، یعنی ان قریش نے اپنے قوم کے لوگوں کو دار البوار یعنی وہ جہنم جس جہنم میں وہ یوم بدر کو رسید ہوئے، یہ مطلب ہے النار یوم بدر، وہ جہنم جس جہنم میں وہ یوم بدر کو رسید ہوئے اس جہنم میں جا ڈلوایا ان کو۔ آخر ترجمۃ الباب سے مطابقت ہو گئی بدر کے لفظ سے۔ آگے ہے عن ہشام عن ابیہ قال ذکر عند عائشہ رضی اللہ عنہا ان ابن عمر رفع الی النبی، یہ لفظ غور سے سننا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوعاً حدیث بیان کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل کر کے مرفوعاً، رفع کا یہ مطلب ہے اصطلاحی لفظ ہے، مرفوعاً حدیث بیان کی۔ کیا کہا؟ ان المیت یعذب فی قبرہ ببکاء اہلہ، کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے اپنی قبر میں اپنے گھر والوں کے رونے سے، اپنے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے، تو اپنے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ یہ تو عجیب سی بات بن جاتی ہے کہ گھر والے رہیں، اس رونے سے مراد غیر شرعی رونا ہے، جیسا کہ خیر السار میں لکھا ہے البکاء غیر شرعی، غیر شرعی رونا کہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیان کرنا، نوحہ کرنا۔ نوحہ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ آواز سے رونا، آواز سے رونا، دھاڑے مار مار کے، چیخیں مار مار کے، بول بول کے، ہے تو کہاں چلا گیا ہے، تیری کو جانے کی عمر تھی، ہے تیری جگہ اللہ نے مجھے کیوں نہیں لے لیا، اور رونا زور زور سے۔ یہ جو ہمارے دیہاتوں میں عام ہوتا ہے، عورتیں کرتی ہیں، یہ ناجائز ہے اور یہ گناہ ہے، اس کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ گناہ یہ کر رہے ہیں، عذاب میت کو ہو رہا ہے، نوحہ تو یہ کر رہے ہیں نا، اس کا میت کو تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب آگے حضرت عائشہ نے دیا ہے، فقالت انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لیعذب بخطیئتہ وذنبہ، اس کو عذاب دیا انما قال رسول اللہ، یہ حدیث نہیں ہے، حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ حضور نے تو یہ کہا ہے، مطلب تشریح کر رہی ہیں کہ حضور نے تو یہ کہا ہے انہ لیعذب بخطیئتہ وذنبہ، کہ اس کو عذاب تو اس کی اپنی غلطی اور جرم کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآن، اور اس کے گھر والے اس وقت اب اس پر رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے جواب دیا انہوں نے؟ یہ جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہاں جو بِبُقَاءِ أَهْلِهِ میں جو با ہے، یہ با تعلیل کے لیے نہیں ہے، با سببیہ نہیں ہے، یہ با ظرفیہ ہے۔ یہ اس کا جواب ہے کہ یہ با سببیہ نہیں ہے، با ظرفیہ ہے۔ وہ کیسے؟ ان المیت یعذب فی قبرہ فی وقت بکاء اہلہ، وقت بکاء اہلہ، یعنی جس وقت اس کے گھر والے رو رہے ہوتے ہیں اس وقت یہاں میت کو اندر قبر میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے میت داخل ہوتی ہے اور ابھی گھر والے پیچھے رونے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ادھر اس پر عذاب شروع ہو چکا ہوتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے، یعنی وہ کوئی تاخیر نہیں ہوتی عذاب میں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت گھر والے رو رہے ہوتے ہیں اس وقت میت کو وہاں عذاب ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جس وقت میت گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو رہی ہوتی ہے اس وقت پیچھے گھر والے بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے اس کا جواب؟ گھر والوں کے رونے کے وقت میں میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، فوراً عذاب اس کا شروع ہو جاتا ہے جو مجرم میت ہو۔ یہ ایک توجیہ ہے اس کی۔ دوسری توجیہ ہے اس کی، یہ توجیہ اس صورت میں ہے ہم نے با کو سببیہ نہیں مانا، ظرفیہ مانا ہے، لیکن عام طور پر سببیہ کے لیے آتی ہے
تو باسببیہ ہو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے، یہ بات بڑی پریشان کن ہے ہمارے لیے، یعنی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کہ اس نے عدم نوحہ کی وصیت نہیں کی تھی، ترک نوحہ کی وصیت نہیں کی تھی، تو اسے ترک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بدولت عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے ذمہ تھا وہ اپنے گھر والوں کو کہتا کہ میرے مرنے کے بعد نوحہ نہ کرنا، اور ویسے بھی ان کو سمجھاتا نوحہ کرنا منع ہے۔ اس نے گھر والوں کو، اس کو حکم تھا، گھر والوں کو نیکی کا حکم کرتا، برائی سے روکتا۔ قرآن میں آتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو اس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر اس موقع پر نہیں کیا جہاں اس کو کرنا چاہیے تھا، گھر میں تو کرنا چاہیے تھا کم از کم، اور اپنی ذات کے بارے میں تو کرنا چاہیے کہ میرے بعد تم نوحہ نہ کرنا، لیکن پھر بھی وہ کر رہے تھے۔ اس کے نہ روکنے کی وجہ سے تو ترک امر بالمعروف، ترک نہی عن المنکر کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے۔ فہم تم؟ اور جمہور کا مذہب یہی ہے جو حضرت عائشہ کا مذہب ہے کہ جس وقت عذاب ہو رہا ہوتا ہے اسی وقت رو رہے ہوتے ہیں۔ مذہب تو وہ ایک ہی ہے، توجیہ چاہے حضرت عائشہ والی کر لیں یا دوسری کر لیں، یعنی مذہب یہی ہے کہ نوحہ کی وجہ سے میت کو عذاب نہیں ہوتا۔ ہاں، دونوں جمہور کی توجیہ ہیں۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ پیچھے رونے والیوں کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں ہوتا، اس لیے کہ رونا تو ان کا گناہ ہے، میت کا گناہ تو نہیں ہے۔ تو ان کا مذہب ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں، عذاب نہیں ہوتا۔ پھر اس کو عذاب کیوں ہوتا ہے تو اس کی دو توجیہات ہیں۔ ایک توجیہ حضرت عائشہ نے بیان کی، دوسری میں نے آپ کو زبانی بتائی ہے۔ یہ جو یہاں پر بیان کی کہ اس کا یعنی گناہوں کی وجہ سے، یہ جو فرمایا نا عائشہ نے، میت کو عذاب ہو رہا تھا بخطیئت و ذنب، عذاب ہو رہا تھا وَإِنَّ أَهْلَهُ، اور اس کے گھر والے لَا يَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآن، اس پر اسی وقت رو بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بتایا کہ با ظرفیہ ہے۔ دوسرا قالت وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ، وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ، ذَلِكَ کا مشار الیہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا مذکورہ بالا قول۔ کون سا قول؟ یہی عبداللہ بن عمر کی روایت ہے نا، رفع الی النبی، مرفوعاً بیان کیا، کہا تھا عبداللہ بن عمر نے، انہوں نے کہا ان المیت یعذب فی قبرہ ببکاء اہلہ۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ ہے قول، ذالک، یہ والا قول، مثل قولہ، ان کے اس قول کی طرح ہے۔ ذالک سے مراد بھی ابن عمر کا قول، قول ہی سے مراد بھی ابن عمر کا قول، کہ ابن عمر کا یہ اوپر والا قول ان کے اس قول کی طرح ہے جس میں انہوں نے کہا تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی القلیب وفیہ قتل بدر من المشرکین، اللہ کے نبی اس کنویں پر کھڑے ہوئے اور اس میں مشرکین کے مقتولین بدر پڑے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ کہا جو کہا، یعنی یہ بات کہی، انہم لیسمعون ما اقول، آپ نے کہا تھا کہ یہ لوگ وہ بات اب سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت عائشہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا پچھلا قول اس قول کی طرح ہے، یعنی جس طرح ان کے اس قول میں لیسمعون والے قول میں توجیہ کی جائے گی، اسی طرح ان کے پچھلے قول بی بکائی والے قول میں بھی توجیہ کی جائے گی۔ یا دوسرا اس کو برعکس بھی کر سکتے ہیں، جس طرح ان کے اس قول بی بکائی آلہ میں توجیہ کی جائے گی، اصلی حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا، ان کا یہ قول بھی اسی طرح ہے، لا یسمعون والے قول میں بھی توجیہ کی جائے گی۔ تو لا یسمعون والے قول سے تو سماع موتا ثابت ہو رہا ہے نا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی سن رہے ہیں، اور امی عائشہ کا مذہب کیا تھا؟ سماع موتا کی قائل نہیں تھی وہ، تو لہذا حضرت عائشہ اب توجیہ کر رہی ہیں کہ ان کا یہ قول اس قول کی طرح ہے، یعنی اس طرح اس میں توجیہ، اس طرح اس میں بھی توجیہ۔ تو لا یسمعون میں کیا توجیہ کریں گی امی عائشہ؟ وہ فرماتی ہیں انہم الآن لا یعلمون، لا یسمعون بمعنی لا یعلمون ہے، لا یعلمون انما کنت اقول لهم حق، ان کو اب پتہ چل رہا ہے کہ جو میں کہا کرتا تھا وہ سچ ہے۔ تو لا یسمعون بمعنی لا یعلمون۔ تو امی عائشہ یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ جیسے پیچھے ہم نے عبداللہ بن عمر کا قول اپنے حقیقت پر مراد نہیں لیا، اسی طرح ہم ان کا یہ قول لا یسمعون بھی ان کی حقیقت پر مراد نہیں لیں گے، چونکہ ان کا مذہب عدم سماع موتا کا ہے، تو اس کی بھی توجیہ کریں گے۔ جب امی عائشہ نے یہ توجیہ کی تو اس کی توجیہ کے لیے ان کو دلائل بھی دینے ہوں گے کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ سماع موتا نہیں ہے، لہذا لا یعلمون ترجمہ کرنا پڑ گیا آپ کو۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس قرآن کے دلائل ہیں کہ جن آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، تو چونکہ قرآن میں آگے مردے نہیں سنتے اور حدیث میں ہے لا یسمعون، تو ہم پھر اس کی توجیہ کریں گے لا یعلمون سے۔ تو پھر حضرت عائشہ نے اپنی دلیل میں، اپنی تائید میں یہ دلیلیں پیش کی۔ ثم قرأت، یہ تشریح کرنے کے بعد لا یسمعون لا یعلمون کے معنی میں ہے تاکہ سماع موتا ثابت نہ ہو، اس پر یہ دلیل پیش کی، کہنے لگی انک لا تسمع الموتى،
قرآن میں آتا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو لہذا مردے نہیں سنتے۔ دوسرا قرآن میں آتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ تو قرآن کی صاف آیتیں ہیں، جو قبروں میں ہیں یعنی مردے ہیں، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ پہلے بھی کہا، دوبارہ بھی قرآن کی آیت میں یہی کہا۔ تو ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ سماع موتیٰ نہیں ہے۔ جب ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ سماع موتیٰ نہیں ہے تو پھر یقیناً لا یسمعون والی روایت کی توجیہ کریں گے، لا یعلمون کے معنی میں کریں گے۔ یقول، اس کا فعل حضور علیہ السلام ہے۔ حضور علیہ السلام یہ جملہ کہہ رہے تھے، لا یسمعون ما اقول حین تبوؤوا مقاعدهم من النار، جس وقت انہوں نے آگ کے اندر اپنی جگہوں میں ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ آگ کے اندر جگہوں میں ٹھکانہ بنا لیا تھا کا مطلب یہ ہے جس وقت وہ مشرکین مکہ، مقتولین بدر وہاں کنویں کے اندر اپنے عذاب میں مبتلا ہونا شروع ہو چکے تھے۔ یا مراد ابتلاءہم بعذاب القبر ہے، یعنی آگ کے اندر اپنی جگہ بنا لی تھی، یعنی عذاب میں جگہ بنا لی تھی، آگ بول کر عذاب مراد لیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یقولو کا فعل حضور علیہ السلام ہے۔ تو یہاں یہ جو میں نے کہا نا اس کا فعل حضور علیہ السلام ہے، یہ جو نیچے حاشی میں ترجمہ لکھا ہوا نا، اس میں لکھا ہوا کاتب شیخ فی اللہ میں اعلام الدراری، اس میں لکھا ہے فضمیر عائد الیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضمیر یقولو میں حضور کی طرف جا رہی ہے کہ حضور یہ اس وقت فرما رہے تھے جس وقت انہوں نے قبر میں اپنا عذاب دیکھ لیا تھا۔ تبوؤوا مقاعد من النار، قبر کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تھے، یعنی ادھر قبر کا عذاب مراد وہ جو ان کا کنواں تھا وہی ان کے لیے قبر تھی، وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو آپ کہہ رہے تھے اب تمہیں پتہ چل رہا ہے جو میں کہہ رہا تھا وہ حق ہوتا ہے، یعنی اب تمہیں نظر آ رہا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے انہم الان لا یعلمون، یہ اب ان کو پتہ چل گیا اس بات کا جو میں کہا کرتا تھا وہ بات حق ہے کہ اب دیکھو عذاب میں پڑے ہوئے ہیں قبر کے اندر۔ تو امی عائشہ نے یہاں سے یہ ثابت کیا ہے کہ مردوں کا سننا نہیں ہے، لہذا مردوں کا سننا مردوں کے جاننے کے معنی میں ہے کہ ان کو پتہ چل گیا اب۔ اور آیتیں دو پیش کی، جبکہ جمہور کا مذہب کیا ہے؟ سماع موتیٰ ہے، فی الجملہ ہے لیکن سماع موتیٰ ہے، سماع موتیٰ کے منکر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ تو انکار فرما رہی ہیں، تو پھر ان آیتوں کا کیا جواب ہوگا؟ آیتیں تو بڑی صریح ہیں، انک لا تسمع الموتیٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور آگے فرمایا اور آپ جو قبروں میں ان کو نہیں سنا سکتے، ایک ہی بات ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ پہلا جواب، پہلا یہ کہ آیت میں سماع کی نفی نہیں ہے، اسماع کی نفی ہے، آپ نہیں سنا سکتے، یہ ہے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ مردے نہیں سنتے، اس میں فرق ہے۔ آپ نہیں سنا سکتے، یہاں توحید بیان کی جا رہی ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے، سنانا اللہ کا کام ہے۔ جیسے وما رمیت اذ رمیت، ہاں آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا، مطلب پھینکنا یہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہلا جواب یہ کہ سماع کی نفی نہیں ہے، اسماع کی نفی ہے۔ سماع کی نفی نہیں ہے، اسماع کی نفی ہے، کیونکہ اسماع تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، سناتا تو اللہ ہے، مردوں کو سنانا اللہ کا کام ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں موتیٰ سے حقیقی معنی مراد نہیں، مجازی معنی مراد ہے، کہ موتیٰ سے مراد کفار ہیں، کفار مردہ ہوتے ہیں، مسلمان زندہ ہوتے ہیں۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی کافروں کو نہیں سنا سکتے، کافروں کو تو آپ سنا سکتے تھے، سناتے تھے۔ حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ ہاں، موتیٰ کا حقیقی معنی یعنی مردے مراد نہیں ہے، بلکہ موتیٰ کا مجازی معنی یعنی مجازی معنی یعنی کفار مراد ہے، کہ کفار مردہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس پر جب ہم نے کہہ دیا کہ آپ کافروں کو نہیں سنا سکتے، تو اللہ کے نبی تو کافروں کو سناتے رہے ہیں اور وہ سنتے بھی رہے ہیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ لا تسمعوا بھی مجازی معنی میں ہے۔ تو لا تسمعوا کا معنی ایسا سنانا جو سنانا نفع بخش ہو، سنانے سے مراد نفع بخش سنانا، کہ آپ سنیں اور آگے آپ کی بات سن کر اس سے نصیحت بھی حاصل کریں، آپ سنیں آپ سے سن کر وہ آگے نصیحت بھی حاصل کریں، ایسا نفع بخش سنانا نہیں کر سکتے۔ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ کوئی دور کی توجیہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں سنا سکتے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے، یعنی آپ کی بات سن کر وہ نفع پر آ جائے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ نفع پر آنا تو اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کے نبی تو صرف سناتے تھے، آگے نفع پر آنا تو نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے اردو میں بھی ہے، ہم بولتے سننے کا لفظ ہے، مراد نفع لینا لیتے ہیں۔ ہم اردو میں کہتے ہیں میں اس کو بہت سمجھاتا ہوں مگر وہ سنتا ہی نہیں ہے نا، اردو میں اس کو بہت سمجھاتا ہوں مگر وہ سنتا ہی نہیں ہے، سنتا نہیں کا مطلب نفع ہی نہیں اٹھاتا، یعنی میرے سنانے سے نفع نہیں اٹھاتا۔ لا تسمع کا مطلب لا تنفع، آپ نفع نہیں پہنچا سکتے۔
اور یہ اردو میں مستعمل ہے. لا تسمع بمانا لا تنفع، ای لا تنفع الکفار، آپ کافروں کو نفع نہیں پہنچا سکتے، نفع اللہ پہنچاتا ہے. اور اردو کی مثال میں نے آپ کو دے دی. اچھا، مطلب یہ کہ ان کفار کو آپ کلام الہی سنا کر ہدایت والا نفع نہیں دے سکتے. جیسے مردوں کو کلام سنانے سے وہ راہ راست پر نہیں آتے، اسی طرح یہ کفار بھی ہدایت پر نہیں آئیں گے. یہ جواب جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ خیر و ساری، کشف الباری اور حاشیہ وغیرہ سے منقول ہے، میں مذکور ہے. اچھا آگے دیکھیں، آگے حدثنی عثمان، یہ بالکل وہی روایت ہے. حدثنی عثمان قال حدثنا عبد بن ہشام عن ابیہ عن ابن عمر وقف النبی علی قلیب بدر، اس میں بالکل وہی مضمون ہے جو مضمون اوپر گزرا ہے.